والد میرے بڑے پکے بھابھی تھے. جب والدہ ہماری کنڈے بھی کرتی تھیں، شب برات کے حلوے بھی بنتے تھے گھر میں، عید میلاد النبی بھی ہوتے تھے. پھلجھڑی کا تو حسن الگ تھا. وہ تو ایک رومانٹک اس میں رومانس تھا اس کے اندر. ایک سوجی کا حلوہ، میدے کا حلوہ، چنے کا حلوہ، اور پھر وہ ڈھول والا جو آتا تھا پورے رمضان جگاتا تھا. پھر 7 محرم کو سبیل کا چندہ بھی ہوتا تھا، حلیم کا بھی چندہ ہوتا حلیم کا بھی چندہ ہوتا تھا. رات بھر حلیم بھی پکتی تھی. اچھا، پھر ہماری یہ رسمیں مہندی کی اور اپٹن کی، اور وہ گیندے کے پھول اور ہری ہری ڈالیاں، اور اماں مورے بھیا کو بھیجو رے کہ ساون آیا. یہ سب چیزیں دیکھیں نا، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا. کہ اب جو کوئی آتا ہے تو آپ اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیتے ہیں، وہ پہلے ہی گھر سے الگ کٹا کے رہ جاتا ہے. وہ مکالمہ ختم ہو گیا ہے. اور جب مکالمہ ختم ہو جائے گا، جب علم ختم ہو جاتا ہے، تو پھر وہ تشدد آ جاتا ہے اس میں. اردو پریس کے ساتھ میں ہوں واجد رضا اصفہانی. ہمارے معاشرے میں دیکھا جائے مسلکی اعتبار سے یا معاشرتی اعتبار سے جو رواداری ہے، جو برداشت ہے، وہ کم ہوتی جا رہی ہے، اور ارد گرد کا جو ماحول ہے اس میں تناؤ کی کیفیت بڑھتی جا رہی ہے. گزشتہ 50 سال میں یا گزشتہ 30 سال پہلے بھی ہمیں ایسے دیکھنے کو ملتا تھا کہ سب، چاہے مسلکی ہوں، چاہے زبان والے ہوں، مل جل کے رہتے تھے. کیا وجوہات ہیں کہ یہ ساری چیزیں اب ختم ہوتی جا رہی ہیں اور لوگ جو ہیں نہ صرف جڑیں بلکہ دور ہوتے جا رہے ہیں؟ اس موضوع پر ہم بات کریں گے آپ سے. آج ہمارے مہمان ہیں تجزیہ کار اور بہت معروف ادیب اور بہت بہترین کالم نویس انوار احمد صاحب. انوار احمد صاحب سے ہم پہلے بھی آپ گفتگو سن چکے ہیں، جو کراچی اور پاکستان کی ہسٹری کے حوالے سے تھی. آج ان سے ذرا ہم ہٹ کے گفتگو کرتے ہیں، اور کافی اس پر یہ نالج رکھتے ہیں اور لکھتے بھی اس موضوع پہ بہت اچھے ہیں. بہت شکریہ انوار صاحب آپ کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا. ایک تو ہمیں ذرا بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ یہ ماضی میں جو ہمارا کلچر تھا، سب مل جل کے رہتے تھے، وہ اب کیوں ختم ہو گیا ہے، اور ہم اس کو کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں؟ معاشرے سے شاید مکالمہ ختم ہو گیا ہے، اور علمیت جب ختم ہو جاتی ہے، جب علم ختم ہو جاتا ہے، تو انسان پھر گالی گلوچ کرتا ہے. اس کے بعد گالی گلوچ بھی ختم ہو جاتی ہے تو پھر اس کو مار دھاڑ کرتا ہے. تو معاشرے سے شاید تشدد یا عدم برداشت یا انتہا پسندی، ان کی وجوہات یہ ہے کہ معاشرے سے شاید علم نکلتا جا رہا ہے، برداشت ختم ہوتی جا رہی ہے، اور مکالمہ ختم ہو گیا ہے. ابھی کنڈے گزرے ہیں، ہم نے تو دیکھا ہے کہ اہل سنت برادران بڑی تعداد میں آیا کرتے تھے، اور اتنا نہیں منع کیا جاتا تھا کہ جی آپ اس میں حصہ نہ لیں اور یہ نہ کریں. اور بہت سارے ہمارے اہل سنت برادران کے گھروں میں نظر و نیاز ہوتی تھی، کنڈے کا بڑا اہتمام ہوا کرتا تھا، لیکن اب وہ بہت کم دیکھا جاتا ہے. دیکھیے، میں اس سے بڑی پرانی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں کنڈے کے نام پر. والد میرے بڑے پکے بھابھی تھے. بھابھی سے مطلب کہ وہ ان سب چیزوں کو نہیں مانتے تھے، لیکن نظر و نیاز کو لیکن انہوں نے کبھی، جب والدہ ہماری کنڈے بھی کرتی تھیں، شب برات کے حلوے بھی بنتے تھے گھر میں، عید میلاد النبی بھی ہوتے تھے، اور اسی طریقے سے محرم میں 10 دنوں میں وہ ٹی وی تو زمانے میں شاید میرے خیال میں آ گیا تھا. ریڈیو سے مرثیے اور نوحے سنتی تھیں، روتی بھی تھیں. خود بھی بہت ان کی اچھی آواز تھی، تو خود بھی پڑھا کرتی تھیں. اس کے علاوہ محلے میں ہمارے اہل تشیع لوگ بڑی تعداد میں، ہمارے دوست بہت تھے، بڑے اچھے لوگ، تعلقات، آنا جانا. اور کنڈوں پہ ہم جاتے تھے ان کے، اور ہمیں بلاتے تھے. وہ نہ بھی بلائے تو ہم بھی ایسے ہی پہنچ جاتے تھے. محلے کے لڑکے تھے ہمیں کوئی روکتا نہیں تھا. اور مطلب ایک عجیب سی محبت تھی، ایک عجیب سا وہ ہم آہنگی تھی کہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یار یہ کس مسلک کا ہے، کس عقیدے کا ہے، یا شیعہ ہے یا سنی ہے. ایسا کچھ بھی نہیں تھا. اور بلکہ کنڈے کے حوالے سے میں اپنی کتاب میں شاید ایک تذکرہ کیا ہے. ہماری ایک بجو ہوا کرتی تھی، تو وہ ہمارے ابا کی منہ بولی بہن تھیں، ہندوستان کے لکھنؤ کے حوالے سے. تو اصل میں ان کا کوئی بھائی نہیں تھا، اور ابا کی ہماری کوئی بہن نہیں تھیں. تو وہ ایک ہی جگہ کے نکلے تو وہ بہن بنا لیا انہوں نے. اب انہوں نے اپنے بھیا کہنا شروع کر دیا ان کو. تو ان کے وہ بڑے نجیب الطرفین سید تھے. ان کے گھر میں کنڈے، نظر و نیاز اور یہ وہ سبھی کچھ ہوتا تھا. تو لیکن وہ جانتی تھی ابا ہمارے جو ہیں وہ تھوڑا سا وہ کرتے ہیں. تو وہ اپنی بہو سے، اچھا لہجہ بھی ان کو یہ ایسے ہی ہوتے تھے ان لوگ کے، بھیا دلہن، ہمارے بھیا جو ہیں نا
نیاز کی نہیں کوئی پوریاں کھائیں گے کچوریاں تو تم ان کے لیے بنا کے الگ سے رکھ دینا، اور الگ سے رکھ دی جاتی تھیں وہ ابا کے لیے، وہ کھیر اور وہ کچوریاں پوریاں اور جو کچھ بھی آتا تھا وہ ابا کے لیے الگ آتا تھا. ہم لوگ تو سب کھاتے تھے، اماں بہنیں ہم لوگ سب کھاتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا. اس کے علاوہ تشیع کے علاوہ جو ہمارے اہل سنت میں بھی جو یہ اس طرف کے ہوتے تھے، یہ بریلوی طبقے کے، وہ بھی کرتے تھے، شربت بھی بنتے تھے، سب کچھ ہوتا تھا. تو نہیں لگتا تھا کہ مطلب کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں، جاتے تھے آتے تھے کھاتے پیتے مزے کرتے تھے، کچھ نہیں. اچھا، کنڈوں کی آپ نے بات کی، شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے. آپ نے اپنی کتاب میں شب برات کے حلووں کی بھی بات کی تھی. ہم نے بڑے پٹاخے پھوڑے ہیں شب برات میں. ارے بھائی بہت پٹاخے، انار ہوتا تھا، پھلجھڑی ہوتی تھی، وہ ایک ہوتی تھی وہ سیٹی اوپر شوں کر کے اوپر جاتی تھی، وہ ہوتا تھا ڈبری کہتے تھے اس کو. اس کے علاوہ اس کے بعد 90s میں ایک مرمرے ٹائپ کے آ گئے تھے جو پتہ نہیں اس کو جلائیں اور ادھر سے ادھر بھاگتے تھے. ہاں لیکن یار اس کے بعد اس میں بھی تشدد آ گیا، وہ ایسی ایسی آوازیں آنے لگیں جیسے کہ فائرنگ ہو رہی ہے، کلاشنکوف چل رہی ہے، بم چل رہا ہے. تو وہ کچھ زیادہ ہو گیا تھا میں سمجھتا ہوں کہ. لیکن جب تک پھلجھڑیاں مطلب اس کا ایک رومانٹسزم تھا اس کے اندر. ایک وہ چٹپٹی، ایک وہ آتی تھی پٹی، کرتے تھے وہ بچے جلاتے، ایک کرتے تھے سب جلتی تھی، اور کاغذ کی پٹی ہوتی تھی وائٹ کلر کی، اور اس پہ مسالہ لگا ہوتا تھا. سب کیا یہ، اور بڑا مزہ آتا تھا. رات کو مغرب کے وقت سب اکٹھے ہوتے تھے، وہ انار ایک جلاتے تھے، وہ نکلتا تھا. اور پھلجھڑیاں تو پھلجھڑی کا تو حسن الگ تھا، وہ تو ایک رومانٹک اس میں رومانس تھا اس کے اندر. ایک ایون ہم پٹاخے پھوڑتے تھے، بم آیا کرتے تھے، پھر بعد میں گول والے وہ رانی بم آنے لگ گئے، پھر چائنا کے بم آنے شروع ہو گئے، پھر اس کے بعد برفی ایک آتی تھی. پھر ایسی خوفناک آوازیں آنی شروع ہوئی نا کہ اس سے ڈر لگنے لگا. وہ جو اس میں ایک تھی، ایک خاص ردم تھا، ایک خاص والیوم تھا کہہ رہے ہیں آپ، وہاں تک تو اچھا لگتا تھا وہ. لیکن جب وہ اب یہ احساس ہو جائے کہ یار کہیں بم چل گیا ہے یا کہیں کلاشنکوف ہو گیا، کہیں فائرنگ ہو رہی، تو پھر وہ اس میں پھر وہ اس کا جو حسن تھا ختم ہو گیا. پھر اس میں ایک دہشت آ گئی تھی. حلوے بڑے بنتے تھے شب برات میں. حلوے ہماری اماں تو حلوہ ہمیں یاد ہے کہ سوجی کا حلوہ، میدے کا حلوہ، چنے کا حلوہ تو بہت مزہ ہوتا تھا. اور پھر اس کے بعد ایک وہ بناتی تھیں، اور وہ کھوپرے کا حلوہ، اور یہ سب بنتے تھے. بڑی بڑی سینیاں ہوتی تھیں. اب تو پتہ نہیں سینیوں کیا کہتے ہیں، اب تو میرا لفظی شاید ختم ہو گیا. سینیاں ہوتی تھیں، اس میں وہ شام کو 4-5 بجے سب تیار ہو جاتے تھے حلوے. صبح سے اماں لگی ہوتی تھی. چنا سل بٹے پہ پیسا جاتا تھا پہلے، اب تو خیر گرائنڈر آ گئے، لیکن سل پہ ہوتا تھا. اور پھر اس کے بعد اس کی قتلیاں بنتی تھیں، اس میں وہ چاندی کے ورق وغیرہ لگا کے باقاعدہ محلوں میں جایا کرتی تھی. ہم بھی جایا کرتے تھے، اور وہ وہاں سے بھی آیا کرتے تھے. تو اب تو ترس گیا اس مرتبہ کھانے کو نہیں ملا حلوہ مجھے. تاکہ ایسا ہوتا تھا کہ ہمارے یہاں چنے کا حلوہ امی ہمارے بنتا رہا ہے، ابھی بھی آج بھی چنے کا حلوہ بنتا ہے. امی یا بہن بنایا کرتی تھیں، اور ہم چنے کا حلوہ بانٹتے تھے. عموماً چنے کا حلوہ بہت کم بانٹا جاتا ہے، محنتی ہوتا ہے، اس میں بہت محنت لگتی ہے. تو لیکن بانٹا جائے گا، بہت پسند کیا جاتا تھا چنے کا حلوہ. وہ روایتیں اچھی تھیں، اور ایک دوسرے سے یہ اچھا یہ بہانے ہوتے تھے، یہ کسی کو کھانے کی کمی نہیں ہوتی تھی. اصل میں یہ موقع ہوتے تھے جس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی اور ایک دوسرے کا یگانگت اور خلوص کا ایک قسم کا مظاہرہ ہوتا تھا. اور قطع نظر اس کے مسلک کیا ہے یا اس کی عقیدہ کیا ہے، لیکن لوگ ملتے تھے، پیار سے ملتے تھے، محبت سے ملتے تھے. اور ایسی کوئی تفریق، مطلب ایسی تفریق نہیں تھی جو تکلیف دہ ہو، یا جو اچھی روایتیں تھیں. ویسے تو نظر و نیاز تو خیر منع نہیں ہے بعض فرقوں میں، جیسے ہمارے یہاں بھی اور آپ کے بھی، لیکن کہتے ہیں کہ یہ روایت کنڈوں کی ہو گئی یا شب برات کی ہو گئی، یہ انڈیا سے آئی ہے، بر صغیر سے ہمارے یہاں آئی ہے. دیکھیے معاشرتی طور پر تو میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے، اس کی مجھے ایگزیکٹلی تاریخ تو پتہ نہیں ہے، لیکن ہم نے بہت ساری چیزیں، چونکہ وہ ہندو کلچر میں رہے ہیں ہم لوگ، اور بہت ساری چیزیں ان کی، بہت ساری روایتیں، بہت ساری چیزیں جو ہم نے اڈاپٹ کی ہیں. اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ کی ثقافت جو ہوتی ہے، زمین کی جو اس زمین سے آپ کو تعلق ہوتا ہے، مذہب آپ کا ہے، ٹھیک ہے، اپنی جگہ پر ہے. اب آپ یہ دیکھیں نا، مصر میں اکثریتی آبادی مسلمان ہیں، لیکن وہ آج بھی وہ فرعین مصر کو اور ایجپٹ کی جو نائل کی تہذیب تھی اس کو آج بھی وہ اون کرتے ہیں وہ. اسی طریقے سے آپ دیکھیں عرب میں ایون آپ چلے جائیں
यमन इधर उधर अरब कंट्रीज़ में, वो सब पक्के मुसलमान भी हैं, सब कुछ भी है, पक्के तो खरगैल इकबाल हैं, लेकिन ये कि वो अपनी अरब रवायात को उन्होंने नहीं छोड़ा है। तो इसी तरीके से हम लोग जब हिंदुस्तान में आके आबाद हुए या कन्वर्ट हुए, जो कुछ भी था, तो हमारी मिट्टी की हमारी जो रिश्ते हैं वो तो ज़मीन से है, उससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते थे, और वो हमारे ब्लड के अंदर होती हैं, हमारी तहजीब, हमारी सकाफ़त होती है। और आप देखिए, आप बड़ी छोटी सी मिसाल है कि सारी दुनिया में, बल्कि इवन मुस्लिम कंट्रीज़ में, शादी का दुल्हन का लिबास सफ़ेद होता है, हमारे यहाँ लाल होता है, क्योंकि वो कल्चरल वो है, हिंदू। अच्छा, फिर हमारी ये रस्में मेहंदी की और उपटन की और वो गेंदे के फूल और हरी हरी डालियाँ और मोए अम्मा मोरे भैया को भेजो रे के सावन आया, ये सब चीज़ें देखें ना, इसका मज़हब से कोई ताल्लुक नहीं था। अगर आप इमाम अमीर खुसरो को देखें, आप पढ़ें उनको आप, तो उसमें उन्होंने सकाफ़ती बातें की हैं, कल्चरल की बात की है, कल्चर की बात की है, और मिली जुली तहजीब की बात की है। उसमें संस्कृत के अल्फाज भी मिलेंगे आपको, उर्दू भी इसमें मिलेगी आपको, फ़ारसी भी मिलेगी उसमें आपको। हमारे यहाँ अब तो खैर मैंने देखा है बाज़ दोस्तों वगैरह को कि वो मेहंदी वगैरह का रिवाज अब कम हो गया है। पहले बहुत हुआ करता था, किसी की मोहल्ले में मेहंदी होती थी तो पूरा मोहल्ला उसमें आ जाया करता था, काम कर रहा है, तंबू लगा के, ढोलक वगैरह, और एक अजीब। लेकिन सिर्फ मेहंदी नहीं, बल्कि हर फंक्शन में, शादी ब्याह का भी फंक्शन हो, बच्चों मोहल्ले के लड़के थे, हमको तो तफरीह चाहिए होती थी। अच्छा, और इतना अच्छा माहौल था कि वो कोई किसी की बहन, मेरी बहन है या दूसरी की, मतलब हम कोई इस नज़र से नहीं होती थी, हल्ला गुल्ला होता था, शामियाने लगाते थे, कुर्सियाँ रखते थे, खाने खिलाते थे, जो ओपन होता था, ओपन होता था। ये नहीं होता था कि इतने मेहमान आ जाएंगे, खाना कम पड़ेगा। अक्सर ये हुआ है कि कहीं हमें पता भी नहीं कहाँ शादी हो रही, तंबू गड़ा हुआ है, बस जाए खाना खा लेते थे, और कोई कुछ मना नहीं करता। पहले शादियों में लोग आके रहा करते थे, घरों में, ख़ानदान में लोग आके। अब वक्त की कमी कह लें या तो वक्त की कमी है, लोगों के दिल में शायद गुंजाइशें भी ख़त्म हो गई हैं, फासले भी ज़्यादा हो गए हैं, और पहले तो अच्छा तकल्लुफ़ात भी बढ़ गए हैं इसकी वजह से भी शायद। पहले आप मेरे घर में अगर आ गए 2-4 आदमी खाने के वक्त पे, तो ये नहीं देखा जाता कि इनके लिए कोई ख़ास एहतमाम किया जाए, जो घर में वो सब खा रहे हैं वो आप भी खा लेंगे। तो इसलिए आसानी थी, शायद इतना आदमी कंफर्टेबल फील करता था। अब तो जब से कि ख़ास तौर से ये चीज़ पैदा हुई है कि ड्राइंग रूम एक हो गया है घरों में, इससे बड़ी दूरी पैदा कर दी है कि अब जो कोई आता है तो आप उसे ड्राइंग रूम में बिठा देते हैं, वो पहले ही घर से अलग कटा कर जाता है। वो पहले ड्राइंग रूम जब नहीं होता था तो वो जहाँ भी जो मर्जी है बैठ जाए, सहन में आके बैठ रहा है, बरामदे में बैठ रहा है। सहन का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है, बरामदा अब नहीं होता, बरामदा हो गया, सहन हो गया, दालान होता था, वो कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया। शाम को सब बैठे हुए हैं बाहर, और कुर्सी बिछाई हुई है या चारपाई है या छिड़काव हो गया, पानी का छिड़काव कर दिया गर्मियों में, और वो घड़ौंची होती थी, इसके ऊपर घड़े और वो रखे होते थे, उसमें वो पानी ठंडा होता था, उसमें वो डाल देते थे वो खुशबू के लिए, क्या कहते थे, केवड़ा या मोतिया के फूल होते थे उसके ऊपर, ये बड़ी खूबसूरतियाँ थी, बड़ा अच्छी चीज़ें थी। घरों में दरख्त होते थे, हमारे घर में खुद आम का दरख्त था, तो बड़े पत्थर वगैरह, आम का दरख्त, कैरी का दरख्त, बेर का दरख्त, आम का मतलब आम वही कैरी, बेर का दरख्त, अमरूद का दरख्त तो आमतौर से होता था, अक्सर घरों में होता था। आपने तोड़े हैं? अरे बहुत तोड़े हैं, और पिटाई भी हुई है उस पर। बल्कि ये फिल्म स्टार लहरी जो हैं, ये हमारे घर के 10-12 मकानों के बाद रहते थे, इनके घर में एक बेरी का दरख्त था। अच्छा, इनके छोटे भाई मेरे दोस्त थे दोनों, हसीब और फरीद, तो इनके घर का जो बेर थे वो बड़े, एक तो बड़े बड़े होते थे, वो बड़े मज़ेदार होते थे। हम लोग वहाँ जाके बेर वही पत्थर मारते थे, और क्या करते, या एक लंबा सा बांस होता था उससे तोड़ते थे। तो उनकी एक बहन थी, वो हमें डांटा भी करती थी कि भाई अभी कच्चे हैं, जब तो हम लोग कहाँ मानने वाले थे भाई यार। वो तोड़ते थे, वो नीचे गिरता था, वो गंदगी में भी जाता था, सब कुछ होता है, लेकिन धो धा के खा लेते थे, कुछ भी नहीं होता था यार। हमारे घर में खैर खुद आम का दरख्त था, लेकिन बादाम हमारे मोहल्ले में एक दो थे, इतनी चप्पलें मेरी बादाम के दरख्त पे फंसी हैं। अच्छा, वो बादाम भी बड़े अच्छे होते थे, लाल लाल होते थे अंदर से। यार अब ख़त्म हो गया सब। रमज़ानों में एक पहले हम रात में सो जाया करते थे, 9-10 बजे करीब एक वक्त होता था, फिर सहरी में उठा करते थे। एक उसकी सहरी में उठने का एक अलग मज़ा हुआ करता था, लेकिन अब ये है कि सहरी तक जाग रहे हैं और दिन भर सो रहे हैं। नहीं, वो तो सहरी का एक अलग मतलब चार्म था उसमें, वो
ڈھول پیٹتے ہوئے آتے تھے, اٹھاتا تھا وہ ڈھول پیٹتے ہوئے آتے تھے. اس کے علاوہ ٹی وی بھی تھا نہیں اتنا, ریڈیو وغیرہ کے الارم وغیرہ کبھی لگا دیا تو لگا دیا, تو لوگ اٹھتے تھے, شہری میں اہتمام ہوتا تھا. اور پھر وہ ڈھول والا جو آتا تھا پورے رمضان جگاتا تھا, وہ عید کے دن کے پیسے بھی لیتا تھا. بالکل لیتا تھا. اچھا بعض وقت یہ ہوتا تھا کہ دیر ہو گئی اور نہیں اٹھے, اور ایک دم پھر دھڑا دھوڑی سے اٹھے, بھائی یہ جلدی کرو, یہ کرو, اتنے میں اذان ہو گئی, بس پانی پی لو. بڑا مزہ آتا تھا, وہ اچھا لگتا تھا, اچھا لگتا تھا. افطار جو ہے وہ تقسیم کی جاتی تھی, بھائی مسجد میں جاتی تھی, مسجد میں جاتی تھی, اور افطار باقاعدہ گھروں میں جاتی تھی, مسجد میں جاتی تھی. اور بلکہ ہم نے کئی دفعہ کیا بھی ہے کہ مسجد میں جا کے ہم افطار کرتے تھے. اچھا وہ مختلف جگہوں سے آتی تھی اور رنگ برنگی قسم کی افطار ہوتی تھی. تو چلے گئے, اب تھوڑی دیر پہلے نماز پڑھی, میں نے افطار کیا, نماز پڑھی, اس کے بعد گھر آتے تھے. تو اچھا لگتا تھا, ہر چیز کا اپنا ایک حسن تھا اس میں. سب سے زیادہ جو مسئلہ ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ, جب محرم آ رہے ہوتے ہیں تو ہر ایک کا اسلام جاگ جاتا ہے, اور پھر اس طرح کی باتیں, یہ پہلے کبھی نہیں ہوا کرتا تھا. پہلے بھی میڈیا تھا, اخبار تھا, ریڈیو تھا, ٹھیک ہے سرکاری چیزیں تھیں, لیکن پرائیویٹ میگزین تھے, اخبارات تھے. میں پھر وہی کہہ رہا ہوں جو میں نے پہلے کہا تھا کہ معاشرے سے ڈائلاگ ختم ہو گیا ہے, مکالمہ ختم ہو گیا ہے. اور جب مکالمہ ختم ہو جائے گا, جب علم ختم ہو جاتا ہے, تو پھر وہ تشدد آ جاتا ہے. مکالمہ ختم ہو گیا یا ختم کر دیا گیا؟ دونوں باتیں ہیں. ختم اس لیے ہو گیا کہ ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا. ہم اب صرف وہ کتاب پڑھتے ہیں جو ہمارے مطابق ہو, یا جو ہمارے مسلک یا ہمارے بلیف کے حساب سے ہو. ہم صرف وہ کتابیں پڑھیں گے, چاہے شیعہ ہو, چاہے سنی ہو, چاہے کوئی بھی ہو. ہم وہ نہیں پڑھتے جس میں یار تھوڑی سی دونوں کی طرف کا پوائنٹ آف ویو ہو, اور آدمی کو کچھ انالیسس کر سکے, کچھ اپنے آپ کو تجزیہ کر سکے. نہیں یار, مطلب وہ کتاب ختم ہونے سے پھر اس کے بعد جو علماء آئے, جن کے پاس اسٹیج گیا, جو اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے علماء, اب میں دونوں طرف کی بات کر رہا ہوں, انہوں نے اس چیز کو ہوا مزید دی. اچھا, اور دیکھیے بڑی آسان بات ہے. کیوں دیتے ہیں ہوا, کیوں دیتے ہیں؟ دیکھیے نفرت بکتی ہے, نفرت بکتی ہے, چاہے وہ کسی بھی حوالے سے ہو, مسلکی حوالے سے ہو, سیاسی حوالے سے ہو. پہلے کا محرم بڑے مزہ ہوتا تھا, کھانے پینے کو بہت ملتا تھا. وجہ یہ کہ آپ دیکھیں نا, روز کہیں نہ کہیں سے شربت آ رہا ہے, تبرک آ رہا ہے, بریانی آ رہی ہے. مطلب یار دوست تھے, محلے والے تھے, پاس پڑوس کے لوگ تھے, کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ. یا ہم لوگ چلے جاتے تھے شام غریبہ کی محفل میں, تو جاتے تھے. ہمارے یہاں مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد مجلس ہوتی تھی. کہاں پہ؟ یہ دستگیر سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں میں, فیلڈ بھی ایریا میں. تو نازمات کی بات بھی ہے, نازمات بھی تھے پہلے, تو باقاعدہ جا کے مجلس سنتے تھے. اور سمجھ میں آئے نہ آئے, لیکن سمجھتے تھے, ایسی بھی بات بھی نہیں ہے کہ سمجھتے نہیں تھے, سمجھتے بھی تھے, اور بالکل سنتے تھے. اور پھر 7 محرم کو سبیل کا چندہ بھی ہوتا تھا, حلیم کا بھی چندہ ہوتا, حلیم کا بھی چندہ ہوتا تھا, رات بھر حلیم بھی پکتی تھی, اور پھر محلے والوں میں تقسیم. یار بڑا مزہ آتا تھا. اچھا اس میں کوئی تفریق نہیں تھی, شیعہ سنی کوئی تفریق نہیں تھی. یعنی جو دور ہم نے گزار لیا ہے وہ اب شاید, میں سمجھتا ہوں بچے محروم ہیں اس سے. وہ مطلب ان کو اعتراض کی نہیں ہے کہ ایسا بھی کبھی دور تھا, تصور بھی. پھر اس کے بعد محرم میں آپ دیکھیے 9 محرم کو دکھا رہی سب. پھر چچا ہمارے, میں نے کتاب میں بھی شاید تذکرہ کیا ہے, وہ ہمیں ناظم آباد میں ہم رہتے تھے, تو یہ بڑے میدان یا پاپوش نگر میں تعزیے بنتے تھے, بڑے اچھے سے تعزیے بنتے تھے, تعزیے اور کربلا کی شبیہ اور یہ سب چیزیں. مغرب کے بعد نکل جاتے تھے, اور 10 بجے 10:30 بجے تک تو وہ مختلف تعزیے اور ذریعے سب کچھ یاد دیکھا کرتے تھے. وہ بلکہ وہ مجھے یاد بھی ہے کہ ایک وہ نقشہ بناتا ہے, وہ فرینڈ ماڈل بنا ہوتا تھا, پورا اچھا نقشہ ہوتا تھا وہ کربلا کا. اور وہ ایک آدمی بڑا اچھا, یہ آدمی ان کا نام کہتا, وہ پوائنٹرز کے ساتھ بتاتے تھے کہ یہ 2 اسٹیشن ہے, یہ کربلا کا اسٹیشن ہے, یہ نہر ہے یہاں پہ, مطلب پورا وہ ایک آپ کو ٹرین بھی کھڑی ہوئی ہے اور خیمے بھی, مطلب یہ وہ نہر القمہ, سب کچھ ہمیں یاد ہے اب تک یار. اچھا وہ دیکھتے تھے. اس کے بعد بھی چچا ہمارے, ہم دو بھائی ہوتے تھے, ایک کزن اور ایک ان کا بیٹا, پھر پیدل لے کے چلتے تھے یار. ناظم آباد سے چلتے 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 یہاں پہنچے خراسان.
نمائش، وہاں مجلس سنتے تھے. رات اس وقت بج جاتے تھے 2-2:30 رات بج جاتے تھے. ابا ہمارے بیچارے تھوڑا سا وہ ہو رہا تھا، لیکن ہمت نہیں تھی ان کی. وہ ہم مطلب جانتے تھے بچے گئے ہیں بھائی ان کے ساتھ، میرے چاچا ساتھ ہوتے چھوٹے چاچا، وہاں رہے. اس کے بعد وہاں پر سبھی کچھ کھاتے تھے یار. شربت پی رہے ہیں، شربت کے بعد حلیم کھا لی، حلیم کے بعد بریانی کھا لی، بریانی کے بعد شیروال کھا لی، مطلب جو بھی. اچھا پھر اس کے بعد صبح وہاں سے مجلس سے وہ جلوس نکلتا تھا اور نٹی جٹی جاتا تھا پورا بندر روڈ کراس کرتے ہوئے. اور اس میں مختلف تعزیے ہوتے تھے، شیعہ سنی سب کے تعزیے ہوتے تھے. تو تعزیوں کے ساتھ جاتے تھے. تبرک بٹ رہا ہوتا تھا، نہ پولیس ہوتی تھی، نہ گارڈ ہوتی ہے، نہ ڈیٹیکٹر ہوتا تھا، نہ چیک کریا جاتا تھا کسی کو. روڈیں کھلی ہوتی تھیں. ہاں، اور ماتم بھی ہو رہا ہوتا تھا، چھریوں کا ماتم بھی ہوتا تھا. رات کو بھی چھریوں کا ماتم بھی دیکھتے تھے انگاروں پر. وہ بھی سب دیکھا ہوا یار. اور کبھی کسی نے آج تک نہیں سوچا یا روکا یا دیکھا کہ بھائی آپ کون ہیں. اور پھر شام 5 بجے 5:30 بجے قریب پہنچتے تھے نیٹی جٹی کے برج پہ. تازی ٹھنڈے ہوتے تھے. وہ تازیاں ٹھنڈے ہوتے تھے، وہ بھی دیکھتے تھے وہ. اچھا پھر اس کے بعد وہاں سے پھر فارغ ہوتے تھے، مغرب تقریباً ہو جاتی تھی. تو پھر وہاں سے چچا ہمارے بس پہ بٹھاتے تھے اور ناظمات لے کے آتے تھے. پوری رات چلتے تھے ہم، لیکن بڑا اچھا لگتا تھا. کیا ایسی چیزیں کر سکتے ہیں کہ یہ دوبارہ چیزیں واپس سے ریوائیو کر جائیں؟ دیکھیے زمانے کو واپس آنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے. اور پھر جس طرح کے سے حالات ہو گئے ہیں، وقت نہیں ہے لوگوں کے پاس، سیکورٹی تھریٹس ہیں، یہ ہے وہ ہے، اور پھر گنجائش بھی ختم ہو گئی ہے. ایک دوسرے کے ساتھ ملنا ملانا بھی نہیں ہو گیا. کتاب تو ختم ہی ہو گئی ہے، تو علم بھی دور ہو گیا ہے، علم سے ہم دور ہو گئے ہیں. تو لیکن اب بس جتنا ہو جائے اتنا غنیمت ہے. بہت شکریہ انوار احمد صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا. میں بڑا شکر گزار ہوں کہ یہ اردو پریس بہت اچھا کام کر رہا ہے. اور خاص طور سے اس قسم کے مسائل جو ہماری روایتیں تھیں، جو ہماری ایک گمشدہ تہذیب کہہ لیں اس کو، جو اب شاید کہیں نہ کہیں ختم ہوتی جا رہی ہے، اس کو کم سے کم یاد تو کر رہے ہیں ہم. اور شاید ہمارے بچے اس کو سنیں تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت ان میں بھی آ جائے. بہت شکریہ انوار صاحب آپ کا. انوار احمد صاحب کی آپ نے گفتگو سنی، جو ماضی کی روایات، جو ہماری ثقافتی تہذیب تھی، جو ہمارا کلچر تھا ہندوستانی، اس پر ہم نے خاص کر بات کی. اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہے، ان کی گفتگو پسند آئی ہے، تو ہمیں لائک بھی کریں اس پروگرام کو، اور اس میں کمنٹس میں آپ لکھ کے ہمیں بتائیں کہ اس ویڈیو کی سب سے اچھی بات آپ کو کیا لگی. اور ہاں، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اپنا بہت خیال رکھیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو مزید کوئی نئی انفارمیشن اور کسی نئے انٹرویو کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.